شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعاه سائر الجسد بالسهر والحمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اس وقت ہمارے فلسطینی بھائی اور فلسطینی مسلمان جن حالات سے، جن امتحانات سے گزر رہے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور ہر زندہ دل مسلمان اس کو محسوس بھی کر رہا ہے، بلکہ محسوس کرنا چاہیے اس درد کو، ان کے کرب کو، ان کی تکلیفوں کو، ان کے جانی نقصان کو، ان کے مالی نقصان کو، ان کی اذیتوں کو، ان کی تکلیفوں کو۔ اگر ان کی تکلیف ہم محسوس کر رہے ہیں تو الحمدللہ کہ دل ہمارا زندہ ہے، اور اگر اس کرب کو محسوس نہیں کر رہے تو بہت ہی فکر کی علامت ہے کہ ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ ہے تو ایک کہانی لیکن بڑا سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چوہا وہ کسی گاؤں میں کسی حویلی کے اندر رہتا تھا، تو وہاں کھانے کی بڑی چیزیں میسر آتی تھی۔ ایک مرتبہ گھر والوں نے تنگ آ کر چوہے دانی خرید لی، اور گھر والے جب تھیلا لے کے آئے تو پہلے تو چوہا یہ سمجھا کہ اس میں کوئی کھانے کی چیز ہے، بڑا خوش ہوا۔ لیکن جب انہوں نے تھیلے سے باہر نکالا تو دیکھا چوہے دانی تھی۔ اب تو چوہا بڑا فکر مند ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس کسان کے گھر کے اندر ایک کبوتر بھی تھا، اور ایک مرغا بھی تھا، ایک بکرا بھی تھا۔ چوہا بھاگا کبوتر کے پاس گیا اور کہنا تم کو پتا ہے کہ حویلی کے اندر، گھر کے اندر چوہے دانی آ گئی ہے، گھر کے اندر چوہے دانی آ گئی۔ تو کبوتر ہنسا، اس نے کہا یہ میرا مسئلہ تھوڑی ہے، دانی میں تو چوہا پھنستا ہے، کبوتر تھوڑی پھنستا ہے۔ چوہے کی پریشانی اور بڑھ گئی کہ تو میرے درد کو کوئی محسوس ہی نہیں کر رہا۔ چوہا بھاگا مرغے کے پاس گیا، مرغا اس سے زیادہ زور سے ہنسا، اس نے کہا چوہے دانی میں مرغا تھوڑی پھنستا ہے، یہ میرا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ میرا مسئلہ تھوڑی ہے، تو تمہارا مسئلہ۔ اب یہ بھاگا جو ہے بکرے کے پاس گیا، بکرا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا، اور ہنستے ہنستے کہنے لگا یہ میرا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ میرا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو تمہارا مسئلہ ہے۔ چوہا غمزدہ ہو کے بیٹھ گیا۔ لیکن ہوا کیا، اسی رات ایک کھٹک کی آواز آئی، اور جو کسان کی بیوی تھی
اندھیرا تھا گھر کے اندر. اس نے دیکھا کہ چوہے دانی کے اندر کوئی چیز پھنس گئی. وہ سمجھی چوہا ہوگا، روز آتا ہے. اندھیرے میں اس نے صحیح طرح محسوس نہیں کیا، وہ سانپ پھنس گیا تھا. اس نے اس کی دم کو چوہا سمجھ کے کھینچنا چاہا تو سانپ نے اس کسان کی بیوی کو ڈس لیا. جب سانپ نے اس کو ڈس لیا تو اس کی حالت غیر ہو گئی. قریب میں ایک حکیم صاحب تھے، کسان نے ان کو بتایا. اس نے کہا کہ اس کو کبوتر کا سوپ پلائیے، اس کیفیت میں آپ اس کو کبوتر کا سوپ پلائیے. اب کیا ہوا کہ کبوتر ذبح ہو رہا تھا، چوہا ایک کونے پہ بیٹھا ہوا تھا. لیکن اللہ کا کرنا کہ بیماری اس خاتون کی بڑھتی رہی. لوگ پورے گاؤں میں ایک چیز ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے. ہر ایک کے خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں، اپنے درد کو دوسروں کا درد سمجھتے ہیں. اب گاؤں والے عیادت کے لیے آ رہے ہیں کہ بھائی پتہ چلا ہے کہ آپ کی اہلیہ مسئلہ ہو گیا. اب وہ مہمان نواز تھا، اس نے مرغا ذبح کیا اور جو آنے والے مہمان تھے ان کو کھلانا شروع کیا. تو مرغا بھی ذبح ہو گیا، چوہا ایک کونے پہ بیٹھا ہوا. لیکن اللہ کا کرنا کہ وہ بیوی اس کی کسان کی بچ نہ سکی اور اسی زہر جسم میں پھیل گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. اب لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. اب اس کے پاس تو کچھ تھا نہیں، بکرا ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا رہا. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. مسلمان کو مشرق میں رہنے والا ہو، مغرب میں رہنے والا ہو، اللہ ہمیں وہ دل دے دے. ہم ان لوگوں کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے دن مناتے ہیں، ان پہ فخر کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ فوت میں ایک کتا بھی اگر بھوکا مر گیا تو ہم سے پوچھو گے. ہم ان کے نام لیوا ہیں جن کے بارے میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں قحط آ گیا تو کھانا چھوڑ دیا. میں کیسے اچھا کھاؤں کہ مسلمانوں کے یہ حالات ہیں. چہرے کے رنگ بدل گیا، زردی آ گئی، کھانا چھوڑ دیا، سالن چھوڑ دیا. ہم ان کے نام، ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں کہ امت کے ایک چور کا ایک ہاتھ کٹا تھا اور نبی روئے تھے، بلک بلک کے روئے تھے. امت کے ایک چور کا ایک ہاتھ کٹا تھا اور نبی روئے تھے. تو بھائیوں، یہ کہہ دینا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اور اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لانا، ہمارے دل میں کوئی غم نہ ہو، ہماری آنکھوں میں آنسو نہ ہو، اس کا مطلب ہے ہمارا اسلام سے اور مسلمانوں سے تعلق کمزور تر ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں کیسے شمار کر رہے؟ بچپن میں ہم ایک کہانی سنا کرتے تھے اپنے بڑوں سے، آپ نے بھی سنی ہوگی. 3 گائیں کی کہانی کہ 3 گائیں تھیں، ایک کالی تھی، ایک براؤن تھی اور ایک سفید گائے تھی. شیر جب بھی تینوں پہ حملہ کرتا، تینوں اکٹھی مل کے مقابلہ کرتی اور شیر کو بھگا دیتی. کالی پہ حملہ کرے تو براؤن والی بھی حملہ کرتی، سفید والی بھی حملہ کرتی. تو شیر جو ہے وہ پہلے کالی براؤن گائے کے پاس آیا کہ تم لوگوں کی جوڑی بہت اچھی ہے، لیکن یہ جو تمہارے ساتھ کالی گائے لگ گئی ہے نا، اس سے تمہاری جوڑی کا حسن خراب ہوتا ہے، تو تم اس سے الگ رہا کرو اور تم اس کو چھوڑ دو. اور پھر ایک مرتبہ یہی ہوا کہ اس نے کالی پہ حملہ کیا اور بقیہ گائیں الگ تھلگ کھڑی دیکھتی رہیں اور وہ اس کو بچایا نہیں اور وہ اس کو نگل گیا. اسی طریقے سے پھر وہ براؤن سفید گائے کے پاس آیا کہ تمہاری جوڑی جچی ہے اور تم تو اتنی خوبصورت ہو، تمہاری جوڑی اس براؤن گائے کے ساتھ جچتی نہیں ہے. اور یوں اس نے حملہ کیا، براؤن گائے پر سفید کھڑی دیکھتی رہی. تو ہم بچپن میں سنتے تھے، ہمارے بڑے سناتے تھے کہ پھر جب وہ سفید پہ حملہ کرنے آیا تو سفید گائے نے کہا 1 منٹ رک جاؤ، مجھے ایک اعلان کرنے دو. اس نے کہا اے جنگل کے جانوروں، میں آج نہیں کھائی جا رہی، میں اسی دن کھا لی گئی تھی جس دن کالی گائے کھائی گئی. میرے بھائیوں، عراق برباد ہوا اور پھر فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک. ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے مثل المؤمنین فی توادہم
وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، آپس میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. آنکھ ایک عضو ہے، جسم کا عضو ہے، ہاتھ ایک عضو، پیر ایک عضو ہے، تو مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے. اذا اشتکا منہ عضو، اگر جسم کے کسی ایک عضو کے اندر تکلیف ہو، اذیت ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، پورا جسم اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اب یہ آدمی اسپتال جا رہا ہوتا ہے انہی ٹانگوں سے چل کے، تکلیف آنکھ میں ہے لیکن ٹانگیں بھی حرکت میں آ گئی، ہاتھ بھی حرکت میں آ گئے، دماغ بھی حرکت میں آ گیا، کہ تکلیف تو ایک عضو میں ہے لیکن مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور بھائی ہونے کی وجہ سے نہ ظلم کرتا ہے، آگے ایک لفظ ہے ولا یخذلہ، نہ اس کو بے یادگار چھوڑتا ہے. یہ نہیں کہتا مسلمان یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے کاروبار کا مسئلہ نہیں ہے، میرے تو اپنے ہی مسئلے ہیں، میں کسی مسئلے میں کیا دل. میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں کاش کہ ہم مسجد سے جوڑتے، ہم علماء سے جوڑتے، ہم اہل اللہ سے جوڑتے، ہم دین کی محنت کرنے والوں سے جوڑتے تو مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. اگر ہم ان سے جڑے ہوئے ہوتے تو ہر مسلمان دوسرے کے کرب کو اپنا کرب سمجھتا. آج عجیب ہے کہ مسلمان ایسا انجیکشن لگایا ہے بے حیائی کا، اور ایسا جیسے کہ ڈاکٹر جب آپریشن کرتے آپریشن سے پہلے انجیکشن لگا کے بے ہوش کر دیتے، سن کر دیتے ہیں. آج مسلمان کو نشے کا انجیکشن لگا کے، بے حیائی کا انجیکشن لگا کے نسلوں کو سن کر دیا گیا ہے. اب مسلمان کا ایک ایک حصہ کاٹا جائے اور مسلمان تڑپے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان سن ہو گیا ہے، سن کیا جاتا ہے. آج سن کر دیا ہے، کیا کھیلوں کا نشہ، کھیلوں کا انجیکشن لگایا اور نوجوان نسل کو سن کر دیا. اب وہ کھیل میں اتنا مشغول ہو گئے، سن ہو گئے، ان کو نہیں پتا کہ کس کے گھر کے پیارے مر رہے ہیں اور کس کے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور کون کس حال میں ہے، کون کس بھوک میں ہے، پیاس میں ہے، کس اذیت میں ہے، پریشانی میں ہے. اور عجیب بات ہے، ایسا نشہ لگایا اپنے کاروبار کا، ایسا غم ہے دل دماغ میں، ایسا اپنا کاروبار، میری جائیداد، میرا پیسہ، میری بیوی، میرے بچے، میرا مستقبل، ایسا لگایا کہ اب اسے کچھ ہوش نہیں ہے کہ امت کے بھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سچ بات یہ ہے کہ جس کی انسانیت اور جس دردے کا دل ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہاں، دماغ میں معلومات بہت آ گئی ہیں بنسبت پہلے کے، بہت معلوم، لیکن دل پہلے جیسے نہیں رہے. دلوں میں قساوت آ گئی ہے. کیوں؟ دلوں میں زہریلے انجیکشن لگائے گئے ہیں، سن کر دیا گیا ہے، آنکھوں کو بے حیائی کے چسکے لگا دیے گئے ہیں. اس کے بعد سن ہو گیا ہے مسلمان. آج کا نوجوان اور مسلمان اور مال کی محبت کے نشے لگ گئے ہیں اور سن ہو گیا ہے. میرے بھائیوں، کبھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا تھا. اور میں نے عرض کیا کہ سچ بات یہ ہے کہ دماغ میں کچھ معلومات آ گئی ہیں. انسان کو کمپیوٹر کی معلومات ہو گئی ہیں، معاشیات کی معلومات ہو گئی ہیں، انسان فیکٹریاں بنا رہا ہے اور چلا رہا ہے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ دل کے اعتبار سے دل ویسا نہیں. یہی فرق ہے دین اور دنیا کی تعلیم میں. یہی فرق ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کی تعلیم دماغ کو سیراب کرتی ہے، اس کو پانی دے، وہاں اسی کی قیمت ہے. آپ کی ڈگریاں کیا ہیں، آپ کے پاس معلومات کیا ہیں. لیکن یہ قرآن حدیث کی تعلیمات یہ دل کو سیراب کرتی ہے. آپ کا دل کتنا اچھا ہے، آپ کا دل کتنا نرم ہے، آپ کو کتنی جلدی اللہ کے آگے رونا آتا ہے، کسی کی تکلیف پہ آپ کا دل کتنا دکھتا ہے. اگر آپ کے پاس یہ ہے تو اللہ رسول کی نگاہ میں آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں، آپ بہت خوبصورت انسان ہیں. اور اگر آپ کا دل اور ہمارا دل ایسا ہے کہ ہم صرف چسکے کے لیے یہ خبریں دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہماری اپنی زندگی ہوتی ہے. کبھی سجدوں میں ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں دعاؤں میں
دعاؤں میں ہمارے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں. ہماری فجر کی نمازوں میں بھی ہماری مسجدیں ابھی بھی ویسی ہیں. اس کا مطلب ہے ہم دل کے اعتبار سے مردہ ہو گئے. جو قومیں دل کے اعتبار سے مردہ ہو گئے اور جو قومیں ان کے پاس اچھے دل نہ ہوں تو بھائی اللہ تعالیٰ تو دل ہی دیکھتے. اللہ تعالیٰ تو دل ہی دیکھتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا معاملہ الگ تھلگ نہیں ہے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. عجیب حدیث آپ کو سناؤں. ایک حدیث میں ہے, آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور نے کیسی امت بنائی ہے, کیسا جوڑا ہے. حدیث میں ہے ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب نصرته. ایک آدمی کسی مسلمان کی مدد سے اس وقت ہاتھ کھینچ لیتا ہے جس وقت کوئی اس مسلمان کو بے عزت کر رہا ہے, اس کی آبرو پہ حملہ کر رہا ہے. مثلا کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, ہم اس کا دفاع نہیں کر رہے, ہم اس کی دفاع نہیں کر رہے کہ نہیں بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہم اس کا دفاع نہیں کر رہے, تو گویا کہ ہم نے اس کی عزت پہ کسی نے حملہ کیا, آبرو پہ کسی نے حملہ کیا, ہم نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. صرف اتنا, عزت پہ حملہ, جان پہ نہیں, مال پر نہیں, بچے برباد نہیں ہو رہے, صرف مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہو گئے. تو سنیے اللہ کی سنت, سنیے اللہ کے نبی کی زمانی. اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر عنقریب ایک وقت آئے گا کہ تمہاری عزت پہ بھی حملہ ہوگا اور کوئی اس کی تمہارا مدد کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی تمہاری نصرت کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ تم کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے کہ تم نے مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا, تم نے اس کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا. صرف اتنی حدیث آئی. اور جو کوئی مسلمان کی پہ حملہ ہوا, آبرو پہ حملہ ہوا, مثلا کسی کی غیبت کی جا رہی ہے اور کسی کے اوپر تہمت لگ رہی ہے اور مسلمان پرواہ نہیں کرتا کہ یہ میرے مفاد پہ زد پڑے گی, یہ آدمی پھر مجھے اپنی پارٹی کا نہیں سمجھے گا, اپنا دوست نہیں سمجھے گا, اس نے اس کی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ جس کے بارے میں تہمت لگا رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ غلطی پہ ہیں, وہ ایسا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مسلمان کی مدد کرنا. اتنی مدد کر دی تو انشاءاللہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث سنا رہا ہوں, فرمایا کہ پھر جب آپ کے اوپر کچھ ایسے حالات آئیں گے اللہ مدد کرنے والے کھڑا کر دیں گے, اللہ نصرت کرنے والے کھڑا کر دیں گے, اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. اسی وجہ سے صریح حدیث ہے من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم. حدیث میں ہے من لم یصبح ولم یمسی ناصحا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولامامہ ولعامۃ المسلمین فلیس منہم. کتنے عجیب الفاظ ہیں کہ مسلمان جو مسلمان کی معاملے میں فکر نہیں کرتا, اہتمام نہیں کرتا, مسلمانوں کے معاملات میں اس کو کوئی غم نہیں ہوتا, کچھ بیتتی رہے مسلمانوں پر, اس کو اپنے کاروبار سے غرض, اس کو اپنی بیوی بچوں سے غرض, اس کو اپنے کھانے کمانے سے غرض, اس کو اپنے لباس سے غرض, اس کو کوئی غرض نہیں ہے, اس کو کوئی غم نہیں ہے, تو حضور نے فرمایا فلیس منہم, وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اچھا یہ جو حدیثوں میں یہ وعید آتی ہے فلیس منہم, دیکھنے میں ہم اس کو کئی مرتبہ سنتے ہیں لیکن اس کی وعید کا آپ اہمیت اس انداز سے سمجھیے. مثلا اگر کسی مسلمان کو کوئی کہہ دے او یہودی, او نصرانی, او عیسائی, مسلمان لڑنے مرنے کے لیے تیار, حالانکہ سوچنے کی بات ہے اس نے کیا کہا. اس نے صرف ایک کام کیا کہ آپ کی نسبت حضور سے کاٹ دی, آپ محمدی تھے, اس نے آپ کو موسوی بنا دیا, اس نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نسبت کاٹی اور آپ کی نسبت جوڑ دی موسیٰ علیہ السلام سے. اتنا تو کیا ہے یہودی موسیٰ علیہ السلام. اور اگر کسی نے آپ کو عیسائی کہہ دیا تو اس نے کیا کیا, اس نے آپ کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دی اور آپ کو جوڑ دیا عیسیٰ علیہ السلام. لیکن ہم غصہ ہو جاتے ہیں,
کہ تم نے میری نسبت حضور سے کیوں کر. لیکن میرے بھائیوں ان حدیثوں میں تو حضور خود کہہ رہے ہیں لیس منہم، حضور خود نسبت کاٹ رہے ہیں، تمہارا ہمارے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اگر تمہارے اندر یہ علامت ہے، تمہارے اندر یہ بات ہے، تمہاری یہ سوچ ہے، تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے غم کو اپنا غم نہیں سمجھتے، کسی کے درد کو اپنا، فلیس منہم، تو تم ہم حضور کہہ رہے ہیں کہ تم پھر محمد ہی نہیں ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری کوئی نسبت نہیں ہے. حضور نسبت کو کاٹ. بلکہ اسی حدیث میں آگے ہے من لم یصبح ولم یمسی ویمسی، دن رات میں کسی بھی وقت اگر کسی مسلمان کا دل مسلمان کی خیرخواہی سے خالی ہے، دن رات میں کسی بھی وقت لمحے بھر کے لیے بھی کسی مسلمان کا دل مسلمان کی خیرخواہی سے خالی ہے، تو حضور کہہ رہے فلیس منہم، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں درد دل نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ایک اچھا دل دے دے. وہ دل کہاں سے ملتے ہیں؟ دل کہاں سے بنتے ہیں؟ دل کی غذا کیا ہے؟ دل کہاں سے دل یہاں سے بنیں گے. دل کے شفا خانے یہ مسجدیں ہیں. اللہ کے واسطے اپنی اولادوں کو جوڑیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہم ایک سزا بھگت رہے ہیں عمومی طور پہ. آج بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، اولادوں کا کوئی غم نہیں ہوتا، اولادوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کی دوا کیا ہے، اولادوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. کیوں کہ ایک ایسی زندگی انہوں نے دیکھی ہے کہ میری خواہش، میری ضرورت، میرا کاروبار، بس ایک زندگی، یہی زندگی بچپن سے دیکھی ہے، تو وہ جڑ گئے اپنی غرضوں کے ساتھ. اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ پھر وہ ماں باپ سے بھی نہ جوڑے. اگر ہم ان کو جوڑتے امت کے ساتھ، ہم ان کو جوڑتے علماء کے ساتھ، ہم ان کو جوڑتے مسجدوں کے ساتھ، ہم ان کو جوڑتے اہل اللہ کے ساتھ، تو بڑے اچھے دل ہوتے. پھر یہ مجھے اور آپ کو چھوڑتے نہیں. پھر یہ اولاد ایسی اولاد نہیں ہوتی کہ باپ مر رہا ہے پاکستان میں، بیٹا بیٹھا ہے کینیڈا میں، ہاں اس کو غم نہیں ہے کہ بڑھاپا ہے، یہ باپ کی آخری عمریں ہیں، میں کچھ خدمت کر لوں، میں اپنی آخرت سنوار لوں، میں باپ کو راضی کر لوں. کیوں زندگی ہم گزار رہے ہیں، ایک تعلیم ہم نے سیکھی ہے، اس کے اندر صرف خواہش. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے ان جیسے حالات میں ہم دیکھیں کہ میرا بچہ واقعی اس کے اندر کتنا درد پیدا ہوا، وہ کتنا یعنی کتنی انسانیت کے وہ قریب ہے کہ وہ جب یہ چیزیں دیکھتا ہے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور یہ خبریں سنتا ہے، تو میرے بچے کی آنکھوں سے کبھی آنسو نکلتے ہیں. یا میں نے دیکھا کہ ان ایام میں میرے بچے کی دعاؤں میں رونا بڑھ گیا ہے، یا اس کو استغفار بڑھ گیا ہے، اور وہ بات چیت کرتا ہے مجھ سے ان مسائل پہ. اگر نہیں کرتا تو پھر میں یہ سمجھوں کہ میرا بیٹا اچھی تعلیم سے فارغ ہے بالکل، اور یہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. جب میں بوڑھا ہوں گا، جب میں کسی کرب میں ہوں گا، پھر مجھے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے ایسی اولاد سے، کہ ایسی سخت دل اولاد سے تو میرے بارے میں بھی کچھ فکر مند ہوگی. کیوں نہیں ہوگی. اس لیے بھائیوں، حل ہے ہم مسلمان واپس آئیں، ہم مسجدوں سے جوڑیں، ہم علماء پر اعتماد کریں، ہم قرآن و حدیث کا علم سیکھیں. یہ میں نے ایک بات عرض کی، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں عرض کروں گا کہ ہم اچھا عجیب بات، آخری بات کہہ کے آپ سے عرض ختم کرتا ہوں. قرآن میں ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. جو غافل دل ہوتے ہیں، جو قاسی دل ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، پھر ان کے فیصلے، ان کے تجزیے، ان کے تبصرے، کوئی چیز بھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی. فیصلے ان کے صحیح ہوتے ہیں جو دل والے ہوتے ہیں، تبصرے ان کے صحیح ہوتے ہیں جو دل والے ہوتے ہیں، جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں قرآن سے، حدیثوں سے. تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ ہماری جو مختلف ذمہ داریاں ہیں انشاءاللہ اس کو بھی عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہم سب ایک اسی کشتی کے سوار ہیں، اور ہم سب، سچ بات یہ ہے کہ جیسا درد ہمیں ہونا چاہیے تھا، جیسی ہماری اڑ جانی چاہیے تھی، جیسا ہمارا رات کا رونا بڑھ جانا، کسی کی ماں، کسی کی بیوی اور بچے ICU کے اندر تڑپ رہے ہوں، اور تو اگر واقعی سمجھدار ہے، اور ہر انسان ایسا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اور اس کی دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ دعائیں کراتا پھرتا ہے، اور وہ صدقے کرتا پھرتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے. اگر صحیح مسلمان ہو وہ اپنی زندگی کو بدلتا ہے. تو یہاں تو پوری امت کا
معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں ایک اچھا دل دے دے جو مسلمانوں کے لیے تڑپے, مسلمانوں کے لیے غم زدہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام میں مسجدوں کو آباد کر دیں, اللہ سے اپنا تعلق بنائیں, اور ہم دعائیں مانگیں, ہم استغفار کریں, ہم توبہ بھی کریں, اور ہم جو کچھ ہم سے ہو سکے, ہم جو علماء ہماری رہبری کریں, ہم علماء پر اعتماد کریں, اور ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو کر سکتے ہو ہم کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو.